اور یا مقبول جان صاحب، ہم کو دعائیں دو کہ تمہاری زبان سے ہم نے اس بھٹو کو ہیرو کہلوا دیا جس سے تم نے ہمیشہ ہمیشہ عداوت کی۔ بھٹو کو ہمیشہ منفی رنگ میں تم نے پیش کیا۔ تم آج جس بھٹو کو اپنی زبان سے ہیرو مان رہے ہو، یہ تم ہی تھے جس نے CIA فنڈڈ 1977 بھٹو مخالف تحریک میں شامل ہو مرزائیوں اور جماعت غیر اسلامی غنڈوں کے ساتھ مل تحریب کاری کی تھی۔ تم ہی بھٹو کو شرابی زانی کہا کرتے تھے۔ ایک ایسی بھٹو حکومت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا کرتے جس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا، مرزائیوں کو ریاست کے اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا تھا۔ بھٹو کی قادیانیوں کے ہاتھوں شہادت کے 40 سال بعد صحیح، مگر تم زبان سے تو مان گئے کہ بھٹو ہیرو تھا، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ اور یا کہ بھٹو کو ہیرو ماننے کے پیچھے سوشل میڈیا پہ نشر کی جانے والی میری بے شمار آڈیو مضامین، جن میں میں نے کم وسائل کے باوجود اللہ کی مہربانی سے اوریا کے مجاہد اسلام ضیاء کو پکا قادیانی ثابت کیا ہے۔ بھٹو کی شہادت میں قادیانیوں کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت دیے ہیں۔ بھٹو کے اسلام و پاکستان دوست کارناموں کو زبردست دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ آج اوریا مقبول جان جیسا بھٹو مخالف ضیاء مرزائی اور مودودی کافر کا چمچہ خاص بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھٹو ایک ہیرو ہے۔ اوریا کے اس اعتراف کے کہ میں بھٹو کو ہیرو مانتا ہوں، یقینی طور پر بھٹو کو ہیرو ثابت کرنے کا سوشل میڈیا پہ میرا وہ کام ہے جس کے سامنے کوئی بھٹو مخالف صہیونی گماشتہ، خواہ وہ سیکولر ہو یا ان کا اتحادی خارجی دیوبندی، ہرگز نہیں ٹھہر سکتے۔ انشاءاللہ تو یہ ہوتی ہے اپنے نظریات اور لیڈر سے وابستگی کہ دشمن کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کر دے کہ بھٹو میرا ہیرو ہے۔ اب سن اوریا مقبول جان، وہ دن بھی دور نہیں جب تو اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ طالبان بھارت اور CIA اثاثہ ہیں، تو خود اعتراف کرے گا کہ ضیاء الحق، عمران خان باجوہ مرزائی ہیں، اور یہ بات کہ ضیاء مرزائی تھا تمہیں اس وقت بھی معلوم تھی جب وہ حکومت میں تھا، مگر تم نے اس کو اسلام کا مجاہد قرار دے کے اس کی مرزائیت کو چھپانے کا ایک بدترین کام کیا۔ اوریا مقبول جان، آؤ اپنی قادیانی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے پہ توبہ کر لو، تو پھر میں تجھے صبح کا بولا شام واپس آ جائے تو بولا نہیں کہوں گا۔ اب دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ بقول باجوہ مرزائی کہ عوام ہماری طاقت ہے، اس کی توقعات پہ ہم پورا اتریں گے، یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور قوم سے حقائق کو بھی چھپایا جا رہا ہے کہ جس ملک کی سلامتی کو بھارت، اسرائیل، امریکہ اور افغانستان سے شدید ترین خطرات کا سامنا ہو، تو اس ملک پاکستان کے اہل اقتدار پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے قومتی سلامتی ایشو پہ حقائق مت چھپائیں۔ مگر دیکھنے کو یہ آیا ہے کہ جب سے بھارت کے ہوائی حملے اور اس کے جواب میں پاکستانی طیاروں کے حملوں، اس میں بھارتی ہوا بازوں کے گرفتار اور رہا ہونے تک، جو بات سب سے اہم و حساس نوعیت کی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے پہلے سرکاری طور پہ اعلان کیا کہ پاکستان نے بھارت کے 2 ہوا بازوں کو اپنی حراست میں لیا ہے۔ ایک ہوا باز زخمی ہے، اس کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے، اور دوسرا ہوا باز قیدی بنا لیا گیا ہے،
اور ساتھ ہی اس بھارتی پائلٹ کی گرفتاری اور حراست میں چائے نوشی کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ اس اعلامیے کے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان کی طرف سے دوسرا بیانیہ جاری کیا گیا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک پائلٹ ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسرے پائلٹ کی گرفتاری کی خبر کس غلطی کی بنا پر پہلے سرکاری اعلان میں آئی تھی۔ بھارتی ہوا باز ابھینندن کی گرفتاری کی بہت سی وہ ویڈیوز جو مقامی افراد نے بنا کر یوٹیوب پہ لگائی ہیں، تو ان میں سے کئی ویڈیوز میں مقامی افراد کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ 2 ہوا بازوں کو پیراشوٹ کر کے اس علاقے میں ہم نے اترتے دیکھا، جبکہ ابھینندن کو پکڑنے والے مقامی لوگوں کے ہجوم کو بھی یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ دوسرا پائلٹ اس طرف اترا ہے، چلو اس کو بھی پکڑنے چلیں۔ یعنی سینکڑوں لوگوں نے دن کی روشنی میں 2 ہوا بازوں کو نہ صرف پیراشوٹ کرتے دیکھا بلکہ ابھینندن کے بعد دوسرے پائلٹ کی تلاش میں بھی جاتے دیکھا۔ اس پہ بے شرمی کی حد کے سرکاری بیان آ گیا کہ ہمارے پاس صرف ایک پائلٹ ہے۔ کیا اب ممکنہ قادیانی جنرل آصف غفور کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ سینکڑوں افراد جنہوں نے 2 پائلٹ کو پیراشوٹ کرتے دیکھا وہ جھوٹے ہیں، یا ان سینکڑوں مقامی افراد کی آنکھوں میں خرابی ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک پائلٹ کو وہ 2 سمجھ بیٹھے؟ ظاہر ہے کہ جنرل آصف غفور کا دوسرا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی چشمدید گواہی 2 پائلٹ کے پاکستان کی سرزمین پہ اترنے کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پائلٹ 2 ہی تھے جو پاکستانی حدود میں اترے، دوسرا پائلٹ زخمی حالت میں تھا، پیراشوٹ سے زمین پہ اترنے کے بعد نیم بے ہوش ہو گیا اور فوج نے اس کو تلاش کر کے طبی سہولتوں کے لیے ہسپتال پہنچا دیا۔ اس وقت تک یہ اعلان کر دیا گیا ہوا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے 2 پائلٹ کو پکڑا ہے۔ ظاہر ہے یہ اعلان زخمی پائلٹ کی شناخت کے بغیر ہی کیا گیا تھا کہ ازیوم یہی کیا گیا کہ بھارتی حملے میں بھارت کے پائلٹ ہی شامل ہوں گے، اس لیے فوری طور پر پاکستان کا بیانیہ 2 بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کا آیا تھا۔ بہرحال زخمی پائلٹ کے ہوش میں آتے ہی اتھارٹیز کو معلوم ہو سکا کہ دوسرا پائلٹ بھارتی نہیں بلکہ اسرائیلی ہے، جس کے فوری بعد آصف غفور ایک بے شرمانہ جھوٹ بولنے کے لیے پریس میں آ گیا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی بھارتی پائلٹ ہے، جیسا کہ میں واحد ایک ایسا شخص سوشل میڈیا پہ ہمیشہ سے یہی سچ بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ جولائی 1977 سے لے کے اب تک پاکستان کے مالک، پالیسی ساز، سیاستدان، بیوروکریٹ، عدلیہ وغیرہ قادیانی ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حکمران ٹولے کی باری اکثریت پکے مرزائیوں پہ مشتمل ہے، جن میں سر فہرست مرزین کنجری کا دلہ پتر عمران خان، جو کہ ایک زندیق مرزائی ہونے کے باوجود ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہوا ہے جس ملک کے قانون کے مطابق کوئی مرزائی پاکستان کا سربراہ بن ہی نہیں سکتا، اور پھر سونے پہ سہاگا کے جنرل باجوہ اور GHQ کے دیگر جنرل بھی مرزائی کنجر ہوں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بے غیرت مرزائی حکمران پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور کسی یہودی ہوا باز کے گرفتار ہونے کی خبر کو ایسے ہی نمایاں کریں جیسے کہ ابھینندن کی گرفتاری کی خبر کو نمایاں کیا گیا تھا، کہ کون نہیں جانتا کہ وہابیوں کی طرح مرزائیوں کے مالک بھی
یہودی ہی ہیں، اور جس پاکستان پہ مرزئی راج ہوگا تو پھر کیسے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور یہودی ہواباز کی خبر کو عام کیا جا سکتا ہے کہ مرزئیوں کے آقا اسرائیل کی دنیا بھر میں بدنامی ہو۔ اے پاکستان کے مسلمانوں اور خاص طور پر فوج کے مسلمان، دیکھ لو کہ تمہارے مرزئی حکمران اسلام کے نام پہ بننے والے پاکستان کی سلامتی کی بجائے اسرائیل کی نیک نامی کو زیادہ مقدم جانتے ہیں۔ ہمارے ملک کا مفاد تو یہ تھا کہ اسرائیل کے پائلٹ کی بھارتی فضائیہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ میں شمولیت کا مسلسل بھرپور چرچا کیا جاتا اور اسرائیل کو وارن کیا جاتا کہ آپ نے دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا براہ راست اسرائیل پہ حملے کی صورت میں جواب دیں گے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے لازمی ہر اس ہتھیار اور حربے کو استعمال کرنے میں ہرگز ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیں گے جس سے پاکستان کا دفاع ہو سکے۔ اسرائیل اور دنیا کو باور کروانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے توحید و رسالت کے 22 کروڑ کے لشکر سے لیس ہو، اپنے دفاع کے لیے تلوار سے لے کر ایٹم بم کا استعمال کرنے میں ذرا دیر نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے پائلٹ کی گرفتاری کو چھپا کر پاکستان کے مرزئی وزیر اعظم اور مرزئی جنرل باجوہ اور دیگر مرزئی جرنیلوں وزیروں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین غداری کی ہے۔ اس کے مضر اثرات بہت جلد پاکستان کو دیکھنے کو ملیں گے۔ مرزا مسرور کے اشاروں پہ ناچنے والی مرزئی کنجری دے پتر عمران خان اور پاک فوج کے ناپاک مرزئی جرنیلوں نے اسرائیلی پائلٹ کی گرفتاری کو چھپا کر اسرائیل کو پاکستان پہ دوبارہ سے حملہ کرنے کی کلین چٹ دے دی ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ پاکستان کے دین فروش مولویوں نے ضیاء وقت سے لے کے آج تک فوج اور دیگر اداروں میں مرزئی سرائیت پہ نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کی بلکہ مرزئی جرنیلوں سیاستدانوں کو اسلام کا مجاہد بھی قرار دیتے رہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے دھرنے میں شریک مولوی جلالی اور خادم حسین کے مشیر کو میں نے خود تمام ثبوتوں کے ساتھ پیشگی اطلاع دی کہ ضیاء الحق چودھری، شجاعت حسین، عمران خان باجوہ مرزئی ہیں، ان کو عوامی طور پہ بے نقاب کرو۔ تمام ثبوت پانے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق ان کو مسلمان عوام کے سامنے مرزئی ہونے کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، مگر یہ خاموشی اختیار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزئیوں کو کھلی چھٹی مل چکی ہوئی ہے اور وہ بہت جلد ناموس رسالت کا قانون بھی بدل دیں گے۔ مولویوں نے عمران خان اور باجوہ کے قادیانی ہونے کے ثبوت پا کر ان سے مرزئیت سے بریت کا حلف لینے کا نہیں کہا، ان کے مرزئی ہونے پہ بے شرمی سے سکوت کیے ہوئے رہے۔ ان زندیق مرزئیوں کو اتنا ہی بتا دیتے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان پہ اعتبار مت کرو۔ تم نے اسرائیل کے پائلٹ کی خبر کو دبا کر یہودیوں کی اسلام دشمنی پہ پردہ ڈالا ہے تو سن لو عمران خان مرزئی اور باجوہ، تم پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ مگر دین فروش مولوی جنہوں نے ختم نبوت تنظیمیں بنا کر مرزئیوں کو نکیل ڈالنے کی بجائے ناموس رسالت کے نام پہ مال بنانے کا مکرو دھندا شروع کر رکھا ہے، اگر پاکستان کے مولوی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے سچے وفادار ہوتے تو یہ دولت کمانے کی بجائے مرزئیوں پہ نظر رکھتے، ضیاء الحق، عمران خان باجوہ جیسے چھپے مرزئیوں کو بے نقاب کرتے۔ مگر یہ ہیں فلاں مفتی صاحب، علامہ و مبلغین صاحبان جو ضیاء دور سے پاکستان میں پروان چڑھتی مرزئیت دیکھ، ضیاء کی مرزئی نوازی، اس کے مرزئی ہونے کے ناقابل تردید ثبوت دیکھ، مگر پھر بھی یہ دین فروش مولوی ضیاء کو آج بھی اسلام کا مجاہد قرار دیتے ہیں اور ناموس رسالت کے
شہید سچے عاشق رسول بھٹو کو قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے پھیلائے جھوٹے الزامات کہ بھٹو زانی شرابی تھا، اور تو اور خادم حسین اس بھٹو کے لیے کیا کہہ رہا ہے جس سے اللہ نے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا عظیم کام لیا، جو اللہ کا بھٹو کو ایک شرف تھا، مگر ایسے عظیم بھٹو کی شہادت پر خادم حسین کہتا ہے کہ پھانسی پانے کے خوف سے بھٹو جو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتا تھا، مگر موت سامنے دیکھ غش کھا گیا، ڈر گیا۔ تو خادم حسین آپ کے منہ سے اوریا جماعت غیر اسلامی اور قادیانیوں کی بولی سن افسوس ہو رہا ہے۔ تو خادم صاحب تم بھی سن لو کہ بھٹو ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے پھانسی پر یہ کہا کہ ختم کرو، یعنی جلدی سے مجھے پھانسی دو۔ یاد رکھو جس شخص نے اپنے سامنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انتظار کرتے دیکھ لیا ہو تو وہ یہی کہے گا جلدی کرو مجھے موت دو۔ خدا کی قسم ہے کہ بھٹو نے اپنے سامنے آقا دو جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے منہ سے رحم کی فریاد نہیں، موت کو گلے لگانے کا نغمہ شہادت نکلا۔ فنش اٹ، فنش اٹ۔ لاکھوں مولوی علماء بھٹو جیسے سچے عاشق رسول ناموس رسالت کے شہید کے خاکے پائے نہیں، مگر افسوس کہ ایک ختم نبوت رسالت کا نام لیوا مولوی بھٹو جیسے عظیم اسلام دوست قادیان شکن کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ باقی سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان کے عمران خان جیسے مرزئی حکمران اس قدر کفار قوتوں کے زیر اثر آ چکے ہوئے ہیں کہ ملک کی سلامتی کی فکر کی بجائے اس مغرب کو رام کرنے کی ناکام سعی میں ہیں جو روز اول سے ہی پاکستان دشمن قوتوں کے پکے اتحادی ہیں۔ مغرب کی شہ اور ہمکاری سے بھارت اپنے ملک میں وہابی دیوبندی فسادی تنظیموں سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کروا کر اس کا الزام پاکستان پہ لگا ایک جنگی صورتحال پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ اب ہمارے مرزئی حکمران جس مغرب کو یہ باور کروانے کی کوشش میں ہیں کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں، وہی مغرب تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سلفی دہشت گردی کے معمار تو وہ خود ہیں جو اپنے ناپاک دجالی مقاصد کے لیے دنیا میں ایک ایٹمی جنگ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ایٹمی جنگ اس خطے میں کروانا چاہتے ہیں جہاں غیر یورپین آباد ہوں، اور وہ یہ خطہ بر صغیر کا ہے۔ لہٰذا یہ کہاں کی عقل مندی یا ملک سے محبت کا تقاضا ہے کہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا ہم دجالی مغرب کو خوش کرتے پھریں، جو مغربی قوتیں گزشتہ 500 سال سے انسانوں کو غلام بنا ان کے وسائل پہ قبضہ کر مذہبی فسادات کروانے یا ایٹم بم کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ معلوم ہو سکے کہ ایٹم بم کی زد میں آنے والے زندہ انسانوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، مگر اس ہی خونی مغرب کو آج امن، انصاف، انسانی قدروں کا گہوارہ قرار دے ہم ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم امن پسند ہیں۔ او مرزین دے پتر عمران خان، مغرب جانتا ہے کہ مسلمان امن پسند ہیں، مگر ہماری مرزئی حکومت اگر ان کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو ہماری بزدلی سمجھے گا۔ سامراج کسی انصاف و انسانی قدر کا پاسدار نہیں ہوتا۔ مغربی سامراج کا مفاد یہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کر دیا جائے، اور مغرب اس کے لیے پاکستان کے بارے میں انصاف سے نہیں بلکہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے موجودہ مرزئی حکومت کی پالیسی سے پاکستان مزید نقصان سے دوچار ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاک فوج کے مسلمان طبقے کا اسلام اور ملک سے وفاداری کا یہی ناگزیر تقاضا بن چکا ہوا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹا کر فوج اور دیگر اداروں کو مرزائیوں سے مکمل پاک کر کے اسرائیل کو یاد کروا دیں کہ بھارت افغانستان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے تمہاری ماں کو ضرور۔ جس دن یہودی کو احساس ہو گیا کہ اس کی پاکستان سے چھیڑ خانی کا مطلب اسرائیل پہ پاکستان کا حملہ ہو سکتا ہے، پھر یہودی کبھی بھی بھارت کا اتحادی بن پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکے گا۔ مرزئی حکومت کی
बेगैरती बदतरीन गद्दारी से पाकिस्तान को इसराइल को दबाव में रखने का एक सुनहरी मौका ज़ाया हुआ है। मरज़ई वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार कौम को बताया कि वो अवाम से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, मगर इमरान खान ने मरज़ई मज़हब का पैरोकार होने के बावजूद खुद को मुसलमान कहा, जो कि एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ है। वज़ीर आज़म बनते ही इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पुरानी तस्वीर लगा ये झूठा दावा किया कि ये फ़ोटो ऑल इंडिया गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन की है, जिसमें इसका मरज़ई नाना वगैरह मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल के साथ शामिल हुए थे, जबकि लंदन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाना अहमद हसन खान शामिल नहीं हुआ था। और फिर ये इसराइली पायलट की गिरफ्तारी के सच को दबाकर झूठा दावा किया गया कि हमारे पास सिर्फ भारतीय पायलट ही है। झूठा शख्स करप्ट होता है, उसकी को कोई इमानत नहीं सौंपी जा सकती, मगर मरज़ई ताकत देखो कि मज़ीद एक झूठे को पाकिस्तान सौंप दिया गया। पाकिस्तानी कौम को याद होगा कि 1971 की जंग में भी कौम से झूठ बोला गया और असल सूरत हाल छुपाई गई, नतीजा मुल्क दो टुकड़े हो गया। जिस मुल्क की सलामती को ख़तरा दरपेश हो तो ऐसे बहरानी सूरत हाल में अवाम को इत्मीनान में लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसराइली पायलट की गिरफ्तारी मंजर आम पे लाने से कौम का मोराल बुलंद होता, और जिस कौम का मोराल बुलंद हो तो इसमें क्राइसिस का मुकाबला करने की अहलियत पैदा होती है। भारत के हमले, पुलवामा, भारतीय तैयारों की तबाही की धूल बैठ जाने के बाद भारत इसराइल यक का यक फिर से अपने सासे जैश मोहम्मद वगैरह से कोई ड्रामा बाजी करवा जंगी माहौल ज़रूर पैदा करके फिर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान का मुफाद यही था कि इसराइली पायलट की गिरफ्तारी को इशू बनाकर इसराइल को सख्त वार्निंग दी जाती है, मगर जिस मुल्क का कंट्रोल मिर्ज़ा मसरूर के हाथ में होगा वो कैसे अपने पालनहार यहूद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने देगा। फिर से ऐलान करता हूं कि इमरान खान और बाजवा चूंकि मरज़ई हैं और मरज़ई पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, पाक फ़ौज के मुसलमान तबके का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो मरज़इयत के ख़िलाफ़ बगावत करें, वो मरज़इयत के ख़िलाफ़ बगावत करें। दूसरी सूरत पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि तालिबान का गॉडफादर अमेरिका जिस तरह से इनको फिर से खित्ते में एक ताकत बनाकर सामने ला रहा है, तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक साजिश है जिसको समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि 2001 से लेके आज तक अफ़गानिस्तान में काबिज़ अमेरिका की तरजीहात यही रही हैं कि खित्ते में सल्फ़ी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए और पाकिस्तान, चीन, रूस समेत ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी दहशतगर्दी करवाई जाए। अगरचे ब्लैक वाटर, मोसाद, CIA, रॉ और अफ़गान खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जो ग्रुप तश्कील दिए थे, इससे पाकिस्तान में इंतहाई खौफनाक दहशतगर्दी हुई जिसके नतीजे में 80,000 जानों का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, मगर इसके बावजूद सहूनी ताकतों ने पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क करार दिया, जिसकी बुनियाद ये है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान के मरज़ई जर्नलों, जिनमें नसीरुल्लाह बाबर ने तालिबान को बिला वजह ISI का असासा करार दिया, या पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की शदीद गलती की थी। ज़ाहिर है कि ये सब मरज़ई देवबंदी साझेदारी का नतीजा था जिससे पाकिस्तान की साख मुतासर हुई। हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि ज़िया दौर पाकिस्तान में बराह रास्त मरज़ई हुकूमत थी। फ़ौज और एजेंसियों के मरज़ई जर्नलों CIA, मोसाद ने वहाबियों के इश्तराक से ऐसे नाम नहाद जहादी टोले तश्कील दिए थे जिनको दहशतगर्दी की मिसाल बनाकर सहूनी ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ आलमी क्रैक डाउन शुरू कर सकें और किसी भी ऐसे इस्लामी मुल्क जिसकी दिफाई क़ुव्वत मजबूत हो उसको इराक़, शाम, लीबिया की तरह बर्बाद कर दिया जाए।
9/11 سے قبل ہی امریکہ نے افغان طالبان کے کلیدی رہنماؤں کو اپنا ایجنٹ کر لیا ہوا تھا، جن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ ملا عمر کانے کو اسلام و پختونوالی کے تحت اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے باز رکھیں، جبکہ اسلام میں مصلحت کو بھی اپنانے کا کہا گیا ہوا ہے کہ اگر امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے مصلحت سے کام لیا جائے تو یہ حکمت عملی زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر اسامہ جو کہ تھا یا ہے، وہ تھا بھی CIA کا رکن، اگر اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا تو جو ثبوت امریکہ کے اسامہ کے خلاف تھے اس کے مطابق امریکہ کی کوئی عدالت اسامہ کو مجرم ثابت کر کے سزا نہیں دے سکتی تھی، جس کا اقرار کئی بار اوریا مقبول جان قادیان جا کر مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کر خود مرزئی مرتد ہونے والا کئی بار کر چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جانا ایک مسلم ریاست افغانستان پر قبضہ کرنے کی امریکی سازش کو ناکام کر دیتا کہ امریکہ کے پاس جنگ کا جواز ختم ہو جاتا اور اس مصلحت سے اسلامی ریاست افغانستان کو کفار کے قبضے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ضرور امریکی قبضے کے افغانستان کے بعد سے لاکھوں مسلمانوں کی ہلاکت سے ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، مگر طالبان نے امریکہ کی منشا سے اسامہ کو حوالے نہ کر کے اس خطے میں امریکہ کو لا دجالی نیٹ ورک کا امریکہ نے ایک ایسا جال پھیلا دیا ہے کہ اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ طالبان کی سادگی یا مکاری کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے جس القاعدہ کو امریکہ مخالف اور امریکہ کے خلاف جہادی ٹولہ سمجھا ان کو امریکہ کے حوالے نہ کیا، مگر جب یہی القاعدہ امریکی فوج بلیک واٹر CIA اور یہودی فوج کے شانہ بشانہ لڑتی ہوئی لیبیا کے اسلام دوست لیڈر قذافی کو قتل کر دیتی ہے، اس کو دیکھ پھر بھی طالبان نے القاعدہ کو امریکہ مخالف جانا تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ کیا طالبان، داعش، القاعدہ، لشکر جنگوی یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ امریکی حکمت عملی تھی کہ افغانستان میں اگر امریکہ طالبان کو مکمل ختم کر دیتا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد امریکہ کا وہاں قیام کرنے کا جواز ختم ہو جاتا، اس لیے ضروری تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ دکھاوے کا جنگی محاذ بھی قائم رکھا جائے، جن جنگی جھڑپوں میں اگر چند لوور کلاس امریکی، لاطینی، سیاہ فام، ایشیائی آباد کاروں سے آئے فوجی مارے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روس افغان جنگ 9 سال جاری رہی جس میں 16,000 روسی مارے گئے اور امریکہ طالبان جنگ کو 20 سال ہونے کو ہیں جس میں 3,200 کے قریب امریکی مارے جا چکے ہیں، جن میں مختلف بیماریوں، فرینڈلی فائر، خودکشی، حادثات میں مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 1,200 کے قریب ہے۔ اب اگر 20 سالوں میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں 2,000 لوور کلاس امریکی مارے گئے تو کیا اس کو حقیقی جنگ کہا جائے یا مذاق کہ اتنے امریکی تو ایک سال میں ایک شہر میں جرائم کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب تو اوریا مرزئی دے سکتا ہے، مگر ہمیں کسی بھی صورت اسلام دشمن اوریا گستاخ رسول دیوبندیوں کی طالبان جیسی یہود ساز قوت کو جہادی یا اسلام دوست کہنے سے پرہیز کرنا ہوگا، مکمل پرہیز کرنا ہوگا،
کہ کفریہ عقائد کے مالک دیوبندی طالبان کو اسلام کا مجاہد اور جہادی وغیرہ کہنے سے اپنا ایمان خراب ہو جائے گا۔ جو صہیونی وہابی قادیانی گماشتے یہ کہتے ہیں کہ طالبان امریکہ مخالف ہیں، امریکیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ طالبان کے یہی اہم لیڈر امریکی اجازت سے افغان حکومت کے مہمان بن ٹھاٹ باٹ سے کابل میں رہتے چلے آ رہے ہیں، جن میں اوریہ مقبول جان کا مجاہد اسلام ملا ضعیف، جو آج کل امریکہ طالبان مذاکرات میں پیش نظر آتا ہے، مگر 2005 سے کابل میں مزے سے رہ رہا ہے، جبکہ 2005 سے لے کے اب تک طالبان نے ہزاروں افغان فوجیوں اور بے گناہ افغان شہریوں کو خودکش حملوں میں ہلاک کر اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی، مگر انہی طالبان کی لیڈرشپ افغان حکومت کی حفاظت میں کابل یا قندھار میں امریکی اجازت سے رہ رہے ہیں۔ کیا یہ طالبان امریکہ کے حریف ہیں یا حلیف کہ جن کو امریکی اجازت سے کابل میں پورے پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہوا ہے؟ اس کا جواب اوریہ دے تو مانوں، مگر یہ سب دیکھ اوریہ کی مکمل خاموشی دلیل ہے کہ طالبان ہوں یا اوریہ جیسے نام نہاد دانشور مکمل طور پر صہیونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ موجودہ طالبان رہنماؤں کی اکثریت پاکستان مخالف اور بھارت نواز ہے، یہ یاد رکھیں، جن میں مولوی عباس استنکزئی جو طالبان دور میں وزیر خارجہ ملا وکیل کا مشیر تھا، ملا وکیل CIA کا بندہ تھا اور استنکزئی بھارت کے لیے کام کرتا تھا۔ استنکزئی بھارت میں فوجی تربیت لینے گیا اور اس مولوی کی دہرادون میں 2 کوٹھیاں بھی ہیں۔ اسی طرح ملا نیازی پاکستان مخالف، ملا سعید آغا، ملا حنفی، ملا عبد الرحمن غنی برادر اور بہت سے دیگر طالبان نہ صرف پاکستان مخالف ہیں بلکہ امریکی ایجنٹ ہیں۔ کل کو اگر طالبان کے پاس اقتدار آ بھی گیا تو یہ پاکستان سے شدید ترین دشمنی کی افغان حکمرانوں کی پالیسی کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اوریہ یا کسی بھی وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی کو اس بارے میں رتی بھر شک ہے کہ قطر ایک ایسا ملک ہے جس کی سیکیورٹی پالیسی تک امریکہ بناتا ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ سعودی عرب کی طرح قطر بھی امریکہ کی ایک خلیجی ریاست ہی ہے، مگر امریکہ نے ان ہی فرضی دشمن طالبان کو قطر میں عالی شان دفاتر، قیمتی گاڑیاں اور دیگر سہولتیں دے کر قطر میں 2011 سے رکھا ہوا ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں امریکہ طالبان جہاد یا جنگ؟ کیا یہ ہوتا ہے اسلام کے لیے جہاد کہ امریکی ٹکڑوں پہ پلنے والے طالبان کو جہادی مانا جائے؟ بول اوریہ، کی کہتا ہے تو؟ تیری میں جن طالبان کو امریکہ بم مار ختم کرنے کے دعوے سے افغانستان وارد ہوا تھا، مگر پہلے 2001 میں امریکی طیاروں کی حفاظت میں طالبان کو کابل سے قندھار کا محفوظ راستہ امریکہ نے دیا، اب یہی امریکہ طالبان کو کابل اور قطر میں رکھ شاہی مہمانوں جیسا سلوک کر رہا ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ کیا یہ سفید جھوٹ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر تاریخ پہ نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجالی ریاست امریکہ نے جن ممالک سے جنگ کی ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جاپان سے جنگ کی تو امریکیوں نے ان پہ ایٹم بم تک گرا دیا۔ ویتنامیوں نے جب امریکنوں کو تگنی کا ناچ نچایا تو امریکہ نے ویتنام پر اتنے زیادہ نیپام بم گرائے کہ پوری دوسری جنگ عظیم میں اتنے زیادہ بم نہیں برسائے گئے تھے۔ امریکی بمبار طیاروں نے جرمنی کے شہروں کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ اسی طرح عراق کی فوج کے خلاف امریکہ نے کیمیکل ہتھیار تک استعمال کیے، مگر طالبان سے جنگ میں امریکہ نے ان کو کابل تک قندھار کا سیف پیسج دیا، بنگلہ، کاریں، پیسہ، نصف افغانستان کا قبضہ دیا۔ اب اگر یہ امریکہ کی طالبان سے دشمنی ہے تو دوستی کا کیا حال ہوگا؟ مگر جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو پھر سب کچھ دیکھ سمجھ، پھر بھی طالبان امریکہ مخالف مانا جائے گا، جہادی مانا جائے گا۔
امام مہدی کا لشکر مانا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ کفار کی فوج جب مسلمانوں پہ جنگ مسلط کرنے تو مسلمان کا فرض ہے کہ جنگ سے قبل کفار کو دین میں شامل ہونے کی دعوت دے، دشمن کو اہل اسلام بنا کر خون خرابے کی بجائے امن قائم کیا جائے، اور اگر دو مسلمان گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو مسلمان آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو ختم کر کے آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، مگر اوریا کے ہم جنس باز نام نہاد جہادی طالبان نے اپنے مخالفین جو کہ اہل اسلام تھے سے مذاکرات کر امن کی طرف جانے کی بجائے دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کفار سے جہاد میں اس کے درخت تک کو نہیں کاٹنا، مگر طالبان نے مسلمانوں کی وادی پنشیر پہ حملہ کیا تو کلکان سے لے کر گل بہار کے راستے ہر چھوٹے بڑے گاؤں کریا کی بستیوں کو تباہ، ان کی عورتوں کو عرب، افریقی، وسط ایشیا اور پاکستان سے آئے وہابیوں کو تھما، وہاں کے کھیت و باغات تک کو نظر آتش کر دیا۔ آئے اوریا جو اپنے باپ کی اولاد ہے تو انکار کر کے دکھائے کہ طالبان نے یہ سب ظلم نہیں کیا، اور ثابت کرے کہ طالبان کی یہ بربریت کون سے جہاد کا حصہ ہے۔ افغان مجاہدین اور بعد میں طالبان نے جنگ کی ماری بے آسرا عورتوں کو یا شربوں کے حوالے کیا، پشاور اور اسلام آباد کے بازار حسن ان کو لائے۔ کیا یہ ہوتے ہیں جہادی؟ کاش اوریا کی ماں بہن کو بھی طالبان نے ہوس پرست وحشی سلفیوں کو دیا ہوتا تو پھر دیکھتا کہ یہ کس منہ سے طالبان کو جہادی کہتا ہے۔ طالبان کسی مذہبی تحریک کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا بیانیہ پختون نسل ہے، اور اس پر بھی قبیلے نورزئی کی حاکمیت قائم کرنا ہے۔ شک نہیں کہ اگر اشرف غنی کا تعلق احمد زئی کی بجائے نورزئی سے ہوتا تو طالبان براہ راست اس سے مذاکرات کرتے، مگر احمد زئی جو کہ غلزئی کی شاخ ہے، قندھار کے دورانی جس کی شاخ نورزئی ہے کی ہمیشہ سے تاریخی دشمنی چلی آئی ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایک ایسا شخص کروا رہا ہے جو غنی سے بڑا امریکی اور یہودی دوست ہے، اور لاکھوں عراقی مسلمانوں کو مروانے، القاعدہ کو عراق لا فرقہ واریت دہشت گردی پھیلانے میں اس کا نمایاں ہاتھ ہے۔ یہ ہے اسلام دشمن ظلم خلیل زاد، مگر طالبان اس سخونی کے ساتھ بیٹھ مذاکرات کرنے میں کوئی یار اس لیے نہیں سمجھتے کہ ظلم خلیل زاد کا تعلق بھی نورزئی قبیلے سے ہے۔ تو یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ طالبان اسلام کے نام پہ اپنی قوم کی حاکمیت مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان نے اپنی قبائلی دشمنی کے سبب اقوام متحدہ کے ساتھ ساز باز کر کے نجیب اللہ کو اسلامی اصول کے خلاف اس کو شرعی قاضی عدالت میں لائے بغیر وحشیانہ طریقے سے قتل کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مگر اوریا کنجر بہن چوت کہتا ہے کہ طالبان شریعت کے پابند ہیں، مگر ان کے عمل اوریا کے دعوے کی مکمل نفی ہیں۔ اس کے باوجود وہابی، دیوبندی اور قادیانی اوریا مقبول جان زندہ باد کہتے پھرتے ہیں، تو پھر کیسے مانا جائے کہ یہ لوگ گمراہ نہیں ہیں؟ اسی طرح عبدالحق جو احمد زئی تھا اس کو بھی طالبان نے CIA کی نشاندہی پہ قتل کر دیا کہ وہ بھی غلزئی تھا۔ تو مسئلہ یہاں دین کا نہیں کچھ اور ہے، جس کی گواہ افغانستان کی تاریخ ہے۔ یہ تو غیر تعلیم یافتہ وحشی جاہل لونڈے باز طالبان ملا کی بات ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ قومیت و قبائل کی حاکمیت چاہتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ جو افغان کمیونسٹ خدا کے منکر اسلام سے بیزار مگر کابل تا ماسکو کی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ پگڑی کی بجائے ٹائی لگانے والے تھے، جب انہوں نے 1978 میں سردار داؤد کی حکومت کا تختہ الٹا کر اس کو وحشیانہ قتل کر دیا تو جشن مناتے ہوئے یہ کہتے سنے گئے کہ
ترکئی کے انقلابیوں نے بارکزئی سردار داؤد کو مار کر غلزئیوں کی شان اونچی کر دی، مگر اوریا اس افغان سوسائٹی کو اسلامی شریعت کے فریم میں پورا اترتے دیکھتا ہے تے پھر اس مرتد نو 176 تے اکے دا پانی کیوں نہ دیتا جائے۔ اگرچہ میں نے اوریا جان کو بہت پہلے کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ جس ضیاء الحق کو اسلام کا مجاہد کہتا پھرتا ہے، اگر حلالی ہے تو میرے سامنے ضیاء کو غیر قادیانی ثابت کر کے دکھا دے، مگر وہ دلہ بھاگ گیا۔ ایک ایسی افغان جنگ کو اسلامی شریعت کے معیار پہ جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اوریا بڑے بڑے الفاظوں سے اس امریکی مفاد کی جنگ کو جہاد کہتا ہے۔ میں نے اس کو چیلنج کیا کہ آئے افغان جنگ کو اسلامی جہاد ثابت کر کے دکھا دے، مگر جواب ندارد، فاسد، فاجر، جاہل، کلمہ پڑھنا نہیں آتا جن طالبان کو یہ کنجر اوریا ان بچہ باز طالبان کو امام مہدی کا لشکر کہہ کر امام مہدی کے جنتی لشکر کی توہین نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے پھر؟ میں کہتا ہوں کہ طالبان کو امام مہدی کا لشکر تو بہت دور کی بات ہے، پہلے یہ منافق مرتد اوریا ان کا راسخ العقیدہ سنی ہونا ہی ثابت کر دے تو میں مانوں۔ اوریا اس قدر بے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ مرزائیوں کے اس دعوے کے جب اوریا اپنے مقدس مقام قادیان گیا تھا تو اس نے قادیانی عبادت گاہ میں ایک قادیانی امام کے پیچھے نمازیں ادا کی تھیں۔ مرزائی دعوے کو آج 8 ماہ ہونے کو ہیں، مگر اوریا مقبول جان نے مرزائیوں کے دعوے کو رد بھی نہیں کیا، جو دلیل ہے کہ اوریا نے قادیانی امام کے پیچھے نماز ادا کی تھی، لہذا اب وہ بدعقیدہ وہابی دیوبندی سے مرتد قادیانی ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے باوجود منافق افراد کا ٹولہ اوریا کو مسلمان اور اوریا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ شک نہیں جس نے کسی کا کفر جان پھر بھی اس کو مسلمان کہا تو وہ خود پکا کافر ہو گیا۔ تو جن افراد نے یہ جان کے اوریا نے مرزائی امام کے پیچھے نماز ادا کی تھی مگر اس کے باوجود وہ اوریا کو مسلمان کہتے ہیں، بے شک ایسے افراد کافر ہوئے، بہتر ہے دوبارہ اسلام میں داخل ہوں، تجرید نکاح کریں، دوسری صورت جہنم اور وہ بھی دائمی۔ اوریا کی منافقت دیکھیں کہ میرے بہت سے سوالوں کا تو وہ جواب نہیں دے سکا، البتہ گزشتہ ماہ میری ایک آڈیو بیان کہ اگر طالبان مسلم امہ کے درمیان اتحاد و سلوک کے علمبردار ہوتے تو 2 مسلم ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان دشمنی کی وجہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر کے پاک افغان دوستی مسلم امہ کے اتحاد پر ایک ایسا مثبت عمل کیا ہوتا جس سے اللہ اور نبی خوش اور افغانستان پاکستان زمین کی بجائے دین کے نزدیک ہو کر 2 ہمسایہ مسلم ممالک میں اخوت اسلامی کی ایک مثال بنتے۔ طالبان کو اگر واقعی امت کا درد ہوتا تو ڈیورنڈ لائن پر افغانستان کے غلط جھوٹ پہ مبنی دعوے کو رد کر کے ڈیورنڈ لائن کی سرحد کو تسلیم کر کشیدگی کو ختم کر دیتے۔ طالبان بت پرست بھارت کے اتحادی دین و دنیا سے بے نیاز ظاہر شاہ داؤد ترکئی نجیب حامد و اشرف غنی کی ہندو کی آشیرواد کی ڈیورنڈ لائن پالیسی پہ نہ صرف کاربند رہے بلکہ ظاہر شاہ و دیگر حکمران تو جیلم تک کے علاقے کو افغانستان کا اٹوٹ حصہ مانتے تھے، مگر طالبان نے تو ملتان تک کی سرزمین کو افغان سرزمین قرار دے دیا تھا۔ مولوی سمیع الحق کے بچے ملا عمر کو پاکستان و اسلام دوستی کا یہ حال کہ کانا ملا عمر کہا کرتا تھا کہ پاکستان ڈیورنڈ لائن کی بات کرتا ہے مگر اس کا اپنا یہ حال ہے کہ آدھے کشمیر پر قابض ہو بھارت اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن بنا دی گئی ہے، مگر ہم افغانوں کو یہی پاکستان ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد کے طور پر منوانا چاہتا ہے۔
بقول ولی خان کے بیٹے کہ جب نصیر اللہ بابر مرزئی نے قندھار میں کھانا کھاتے وقت ملا عمر کو کہا کہ امیر صاحب اگر آپ ڈیورنڈ لائن قبول کر لیں تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سن ملا عمر نے غصے میں نصیر اللہ بابر کو کہا کہ تم دسترخوان سے اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ کہ تم ایک غدار شخص ہو۔ اب اوریا کو چاہیے کہ طالبان کی موجودہ بھارت امریکہ نواز لیڈرشپ سے ایک اور انٹرویو لے اور ان کا ڈیورنڈ لائن کا موقف معلوم کرے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان بھارت کی پالیسی کے مطابق ہی بات کریں گے کہ ڈیورنڈ لائن کو وہ نہیں مانتے۔ اوریا اگر تو اتنا ہی طالبان کا حمایتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ طالبان سرحدوں کی بجائے امت کے کانسیپٹ کے قائل ہیں تو پھر ان کا فرض تھا کہ وہ امت کے درمیان تنازعوں کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ طالبان جانتے تھے کہ دو ہمسایہ ممالک میں کشیدگی کی وجہ ڈیورنڈ لائن ہے، اگر اس کو حل کر لیا جائے تو مسلم امہ سے ایک تنازع تو وہ ختم کر ہی دیں گے۔ اس سوال پہ اوریا نے ایک غیر منطقی طویل کی تھی کہ طالبان کسی سرحد کے قائل نہیں تھے، جبکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ طالبان کے دور میں ایران، ازبکستان، تاجکستان اسلامی ممالک کے ساتھ سرحدی حدود موجود تھیں جن کا مکمل خیال کیا جاتا تھا، مگر طالبان ڈیورنڈ لائن کو سرحد نہیں مانتے۔ یہ وہی پالیسی ہے جو افغان حکمرانوں نے بھارت کی مدد سے ہمیشہ سے اپنائی، تو طالبان کیسے پاکستان حامی ہوئے؟ اب اوریا مقبول جان جو طالبان کو پاکستان کا اثاثہ دین اسلام کا سچا پیروکار کہتا ہے، پھر سے ثابت ہوا کہ طالبان دین کے نہیں زمین کے حامی ہیں۔ اوریا نے ہمت کر کے بالآخر میرے طالبان پہ اس اعتراض کہ اگر طالبان امت میں اتحاد قائم کرنا چاہتے تو ڈیورنڈ لائن کو قبول کر لیتے کا یوں جواب دیا۔ طالبان مخالف ملا عمر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کیا۔ یہ سوشل میڈیا کے شیر کالی کافی پی ایک فقرہ کہتے پھرتے ہیں کہ ملا عمر نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اوریا یہ کہہ رہا ہے مگر دیکھیں کہ طالبان دور میں ڈیورنڈ لائن کتنی سیف تھی، چور یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا تھا، ڈاکو یہاں سے نہیں جا سکتا تھا، کوئی سیاسی پناہ گزین محمود اچکزئی وہاں جا کر نہیں رہ سکتا تھا۔ اوریا کنجر سن، اول یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کسی چور ڈاکو یا محمود اچکزئی کی سرحد پار آنے جانے کی وجہ سے کبھی نہیں رہی۔ جو کسی چور ڈاکو ادھر سے ادھر نہ جا سکنے سے دو مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان تنازع پیدا ہوتا کہ چور ڈاکو کو روکنے سے پاکستان اور افغانستان کا کشیدگی کا مسئلہ حل ہو جاتا کہ تو دلہ بھی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی طور پر جو تنازع رہتا چلا آیا ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کا ہے، جس کی بنیاد پر دو ہمسایہ ممالک کی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں طرف مسلمانوں کا ہی خون بہا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کی وجہ سے ایک مسلم ریاست افغانستان اللہ کے سب سے بڑے دشمن بت پرست ہندوؤں کی اتحادی بن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر بم دھماکے کروا کر لاکھوں انسانوں حتیٰ کہ سکول کے بچوں تک پہ خودکش حملے کر چکی ہوئی ہے۔ یہ ڈیورنڈ لائن کا ہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے افغان قوم پاکستانیوں سے شدید ترین نفرت کرتی چلی آئی ہے اور تا قیامت نفرت کرتی رہے گی۔ یہ ڈیورنڈ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی۔ یہ ڈیورنڈ لائن کا ہی مسئلہ ہے
کہ افغانستان نے 1948 میں نواب و فقلات کے بائیکو پاکستان کے خلاف بغاوت کروائی۔ یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ پشتون اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا جاتا ہے، پختون زلمے اور بلوچ لبریشن وجود میں لائی جاتی ہے۔ یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ 1964 میں افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ 50 لاکھ افغانوں کو پاکستان نے پناہ دی، مگر اس مسئلے کی وجہ سے افغانوں کے دلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے نیک جذبات آج تک پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن 1947 سے قرار دیا ہوا ہے۔ یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین پہ بلیک واٹر، موساد، CIA اور را کو مستقل اڈے اس لیے دیے ہیں کہ یہ شیطانی قوتیں پاکستان کو دہشت گردی سے اتنا کمزور کر دیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثے تباہ کر دیں اور یوں پنجاب و سندھ بھارت اور خیبر پختونخوا بلوچستان افغانستان کے پاس آ جائے۔ او مرزئی نو مسلمان سمجھ کے او دے پیچھے نماز پڑھن والے کنجر اور یاد رکھ، یہ ڈیورنگ لائن کا ہی مسئلہ ہے کہ افغانستان کے دفاع کے لیے 80,000 پاکستانی رضاکار روسی فوج سے لڑتے مارے گئے، مگر اس کے باوجود 95% افغان عوام ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی نفرت کا حال افغان مجاہدین یا طالبان نے ہزاروں پاکستانی نوجوانوں کی افغان سرزمین کے دفاع کے لیے جان دینے والوں کی یاد میں ایک علامتی نشان تک بنانے یا مجاہدین اور طالبان نے ان پاکستانیوں کو اپنا شہید کہنا تک گوارا نہیں کیا۔ اور یا مقبول جان، تو کہتا ہے کہ طالبان نے پاک بھارت سرحد کو محفوظ بنایا، تو سن حرامی، طالبان نے اپنے دور اقتدار میں پاکستانی فوج کے ساتھ کئی جھڑپیں کی، مارٹر فائر کیے، بم پھینکے، پاکستانی زخمی اور شہید ہوئے۔ پھر پاکستان نے فلیگ میٹنگ کے لیے طالبان کو مدعو کیا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور کنجر اور تو ہے ہی شیطان کا چرخا، اور دلے تو کہتا ہے طالبان نے سرحد محفوظ کر دی، اور لانتی وہابی سے مرزئی ہونے والے سور، یہ تیرے کونی وہابی طالبان ہی تھے جنہوں نے راہ کی مدد سے پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلانے کے خطرناک پاکستان مخالف منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہم عقیدہ دیوبندی دہشت گردوں ریاض بسیرا اور اکرم لاہوری کو افغانستان کے علاقے سروبی میں دہشت گردی کے کیمپ فراہم کیے، اور یہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو ڈاکٹرز، انجینئر، پائلٹ، فوجی افسران، کمپیوٹر ماہرین، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو شیعہ قرار دے کر قتل کر دیا کرتے اور واردات کر کے واپس افغانستان میں پناہ لے لیتے۔ کسی بھی ریاست کے تعلیم یافتہ باہنر افراد کا قتل شدید نقصان ہوتا ہے اس ریاست کو، اور یہ نقصان ہم جنس بازی کی لت میں مبتلا طالبان دیوبندی دہشت گردوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اشارے سے کیا تھا۔ اور بغیرت اوریا، تو یہ کہتا ہے کہ ملا عمر تو تھا ہی مولوی سمیع اللہ کا بچہ، تو کہتا ہے کہ ملا عمر نے پاک افغان سرحد محفوظ کی تھی۔ سفاک قاتل افغانستان سے پاکستان وارد ہو خون خرابہ کر واپس افغانستان میں طالبان کی پناہ میں چلے جاتے، کیا یہ محفوظ سرحد تھی؟ جواب دے دلے، لاکھ دی لعنت تیرے تے۔ او بے شرم، پھر سے سن، پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ڈیورنگ لائن ہے، جس کی وجہ سے دو مسلم ممالک میں کشیدگی جاری رہتی چلی آئی ہے۔ جو کوئی مسلمان ہمسایہ ممالک میں ڈیورنگ لائن کے مسئلے کو حل کرے گا وہ امت مسلمہ کی خدمت کرے گا، اللہ کی خوشنودی پائے گا، جو تیرے بچہ باز طالبان نے موقع ملنے پر بھی نہیں کی۔ اچکزئی یا کوئی بھی قوم پرست افغانستان جائے یا نہ جائے، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ ڈیورنگ لائن کا مسئلہ ہے، اور تو مرزئی یہ کہتا ہے کہ طالبان نے سرحد محفوظ کر دی تو یہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کہاں ٹھیک ہوا؟
اگر طالبان نے ڈیورنگ لائن قبول کر لی ہوتی تو 2001 سے لے کے آج تک پاک افغان سرحدی جرپوں میں دونوں طرف کے سینکڑوں مسلمانوں کی ہلاکت بھی نہ ہوئی ہوتی، پر یہ اور یا زمینی حقائق کو نظر انداز کر جو منہ میں آیا بول دیا، مزید جھوٹ بولتا پھرتا ہے، پھر صرف اس لیے کہ طالبان اکھنڈ بھارت کے حامی دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیرے سب طالبانی دعوے مکمل جھوٹے ہیں، اس لیے ہمت کر اور ایک بار میرے سامنے لائیو مناظرہ کر، میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ طالبان کسی اسلامی جذبہ اخوت سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ان کا پہلے دن سے رجحان اپنے قبیلے کی بالادستی تھا اور آج بھی ان کا یہی رجحان ہے۔ اور یا سن اور لکھ لے میری اس بات کو کہ طالبان کی جو بھی نئی فارمیشن ہوگی وہ پاکستان مخالف بھارت دوست ہوگی۔ یہ ملا ضعیف جس کو امریکہ نے اس لیے اپنی حفاظت میں رکھ لیا تھا کہ کہیں پاکستان حکومت اس کے بھارت اور CIA کے رابطوں پر اس کی گرفت نہ کر لے، امریکہ کی جیل میں رہنے والا ملا ضعیف کروڑ پتی بن واپس افغانستان آ جائے تو اور ہی بتائے یہ جیل تھی کہ کوئی کسینو کے جہاں اس کا جیک پاٹ نکل آیا اور یہ مالا مال ہو گیا، تو بات صاف ہے کہ امریکی جیل میں جانے والے طالبان CIA کے پہلے سے زیادہ پکے ایجنٹ بن کر نکلتے ہیں اور مالا مال ہو کر نکل سامراجی ایجنڈے پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ، امریکہ طالبان کو توانا کر کے ان کو پھر سے پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ طالبان اگر حکومت میں بھی آ گئے تو افغانستان میں نئی نسلی جنگ ہوگی اور پشتون نیشنلزم کو بھی فروغ ملے گا۔ منظور پشتین کو غنی کی طرح طالبان حمایت بھی حاصل ہوگی اور افغانستان میں بھارت کا رول پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگا۔ لرو بر یو افغان کا نعرہ زیادہ زور سے لگے گا۔ حالات خراب سے خراب تر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مرزئی اور یا مقبول جان طالبان کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر پیدا کر رہا ہے کہ طالبان اسلام و پاکستان دوست ہیں، جبکہ طالبان بھی دیگر افغانوں کی طرح سخت پاکستان دشمن ہے، مگر پاکستان کی غدار مرزئی اسٹیبلشمنٹ طالبان کی حمایت کر کے دنیا کو یہ تاثر دیتی ہے کہ پاکستان واقعی دہشت گردوں کا حامی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اس پہ جب سے احمق مولویوں نے اوریا کو عاشق رسول کہا ہے تب سے سنی نوجوان اوریا کے مداح بن وہابی طالبان کے بھی طرفدار ہوتے جا رہے ہیں۔ طالبان جو اپنے عقائد اور طرز عمل سے کٹر وہابی سلفی شناخت رکھتے ہیں، جنہوں نے کھل کر اپنے وہابی دیوبندی عقائد پر قائم ہونے کا اعتراف بھی کیا ہو، تو ایسے میں کوئی مفتی طالبان کو زبردستی بریلوی ثابت کرنے کے لیے دیوار کا سہارا لے رہا ہے، تو اس مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بابا جی عقیدہ وہ جو زبان پہ نہ کہ دیوار پہ۔ جس دن طالبان نے اپنی زبان سے اپنے بریلوی ہونے کا اعلان کر دیا تو مفتی جی آپ کی بات کو ہم قبول کر لیں گے۔ ویسے منیب صاحب او دن ڈبا جدوں طالبان نے دیوبندیاں نو رد کیتا، مضمون لکھ تسی ایویں ہی اپنا وقت ضائع کیتا۔ جو شخص افغان طالبان کو بریلوی لکھ رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس شخص کو افغان و طالبان معاملات پہ کوئی 27 معلومات بھی نہیں ہیں۔ جب علماء کے ذریعے دیوبندی طالبان کو بریلوی دیوبندی مسلک کی CIA کی ایجنٹ عافیہ کو اسلام کی بیٹی اوریا جیسے مودودی پیروکار ضیاء مرزئی کو اسلام کا مجاہد یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملحد کہنے والے کو عاشق رسول کہا جائے گا تو پھر گمراہی ہی پھیلے گی، اور اس ہی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں مرزئی راج کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان جو ایک طرف مکمل طور پر قادیانی گرفت میں چلا گیا ہوا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ کیا وجہ ہے جس ملک میں 95% آبادی ایسے مسلمانوں پہ مشتمل ہے جو مرزئیوں کو کافر سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود مرزئی کیسے پاکستان کے مالک بن بیٹھے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 1974 میں جب مرزئیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو اس کے بعد
وہ علماء جو قادیانی مخالف تحریک میں سرگرم تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مرزائیوں کو کافر قرار دینے پہ مذاکرات کیا کرتے تھے، ان علماء کا فرض تھا کہ ایک ایسی بھٹو حکومت جس نے نہ صرف مرزائیوں کو کافر قرار دیا بلکہ مرزائیوں کو سرکاری عہدوں سے بھی ہٹانے کا عمل بھی پوری شدت سے شروع کیا تھا، وہ علماء ایسی حکومت کا ساتھ دیتے اگر یہ نظریہ ناموس رسالت کے ساتھ مخلص تھے۔ اگر دینی طبقہ پہلے اصغر خان قادیانی اور بعد میں ضیاء الحق قادیانی کا ساتھ نہ دیتا اور قادیان شکن بھٹو کے ساتھ رہتے تو یقین کامل ہے کہ پاکستان میں مرزائی راج کی بنیاد کبھی بھی نہ پڑتی، ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ پاکستان میں بے شمار ختم نبوت تنظیموں کے ہوتے ہوئے فوج، بیوروکریسی، ایوان اقتدار، عدلیہ یعنی وزیر اعظم سے لے کر ایس ایچ او تک مرزائی بنا ہو تو سمجھ لیں یا تو دینی طبقہ بکاؤ مال ہے یا اس اہل نہیں کہ وہ نظریہ ناموس رسالت کی حفاظت کر پائے، لہذا دونوں صورتوں میں ایک نئی لیڈرشپ کی اشد ضرورت ہے کہ قادیانی بہت جلد پاکستان کا قانون بدلنے والے ہیں۔ ضیاء یا جنرل باجوہ، عمران خان یا عثمان بزدار، جنید جمشید، اعجاز نعمان، عیدی، گلوکار عالمگیر تک کا قادیانی ہونا ثابت کرے۔ آغا وسیم اور ختم نبوت والے اپنے مدرسوں اور مساجد کے لیے قادیانی حکومتوں سے زمین وصول کرنے میں لگے ہوں تو ہو چکی ناموس رسالت پہ پیراداری۔ اب اگر یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ مرزائی جرنیلوں نے گزشتہ سال کے انتخابات میں بہت سے مرزائی آزاد امیدواروں کو کامیاب کروا کر پی ٹی آئی میں شامل کروا ملک کی اسمبلی میں لا کر من پسند قانون سازی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی سازش تیار کی تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انتخابات میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو مرزائی ہیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق مرزائی اقلیت کے لیے علیحدہ نشست ہوتی ہے، مگر ہوتا کیا آ رہا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان کے طور پر آزاد امیدوار بنا کر کامیاب کروایا جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت تنظیمیں انتخابی امیدواروں کے مذہبی رجحانات پہ آج تک انہوں نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا، اس لیے پاکستان کی قومی اسمبلی اور وزارتوں میں مرزائی چھاتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لالیاں جو کہ مرزائی قبضہ جانا جاتا ہے، یہاں ایک آزاد امیدوار مہر تیمور جو خاندانی مرزائی ہے وہ انتخابات جیت کر عمران مرزائی کی جماعت میں داخل ہو گیا اور اب پنجاب کے بادشاہ عثمان بزدار مرزائی کا دست راست بنا ہوا ہے۔ اصولی طور پر ختم نبوت تنظیموں کا کام تھا کہ وہ حکومت پر دباؤ رکھتے کہ مرزائی صرف اقلیت کی سیٹ پہ ہی انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں، مگر جب ہر طرف گول مال ہوگا تو پھر کھنگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ۔ مرزائیت پہ قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی اور نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی فوج کے مسلمان افسران کو تاریخ سے سبق لینا ہوگا کہ 70 میں بھی جی ایچ کیو مکمل طور پر مرزائی کنٹرول تھا، نتیجہ کیا نکلا بتانے کی ضرورت نہیں، آج بھی مرزائی کنٹرول ہے اور مرزائی ملٹری الائنس زور و شور پہ ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو مرزائی جرنیل پاکستان کو پھر سے دھوکہ دیں گے۔ بھارت سے جنگ سے بڑا خطرہ مرزائی ملٹری الائن ہے۔ اسرائیل کے پائلٹ کی گرفتاری کی خبر کو اگر دبایا نہ جاتا تو بھارت ہرگز اس پوزیشن میں نہ ہوتا کہ پاکستان پہ کسی نئے حملے کی دھمکی دیتا۔ پاکستان کی مرزائی سیاسی و عسکری قیادت نے پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی غداری کی ہے، جس کا آنے والے وقت میں بڑا نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پاک فوج کے مسلمان طبقے نے اگر ان حالات میں راست اقدامات نہ اٹھائے تو ان کا شمار بھی دین و ملت فروشوں میں ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور پاکستانیوں کو دوست و دشمن کی پہچان کروائے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناموس رسالت کی شمشیر مرزائی ہٹاؤ تحریک۔ طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو نہ تسلیم کرنے کے اپنے بیان اور اوریہ کے جواب دونوں کی کلپ لگا رہا ہوں۔ عوام فیصلہ کریں کہ طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کر کے پاک افغان دوستی میں حائل رکاوٹ کو
نہ دور کر دو اسلامی ممالک کو نزدیک کیا یا دور، اور طالبان کے دور میں پاک افغان سرحد ہرگز سیف نہیں تھی۔ اگر اوریا میں ہمت ہے تو آئے میری باتوں کا جواب دے کریں گے، کیونکہ طالبان جب اقتدار میں تھے تب بھی پاکستان دوست ہرگز نہیں تھے کہ اگر ان کے اندر اسلامی اخوت و اتحاد امت کا جذبہ ہوتا تو پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ممالک میں درینہ تنازع ڈیورنگ لائن کو حل کرتے کہ طالبان جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنگ لائن مسئلہ افغانستان کے احمق غیر دینی شاہی حکمرانوں اور مشرک ہندوؤں کا پیدا کیا ہوا ہے، مگر ان ناپاک طالبان نے ڈیورنگ لائن تسلیم کرنے کی بجائے الٹا ملتان تک کے علاقے کو افغانستان کا حصہ قرار دے دیا۔ یعنی بادشاہ خان اور سردار داؤد سے بھی دو ہاتھ بڑھ گئے کہ بادشاہ خان اور سردار داؤد تو جیلم تک کو افغانستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، مگر یہ کندھاری الوات ملتان تک پہنچ گئے۔ مگر اوریا اس قدر بے شرم، جھوٹا اور ڈیٹ ہے کہ طالبان کا ڈیورنگ لائن کو نہ ماننے کی تعویل یہ کہہ کر کرتا ہے کہ جناب طالبان تو اسلامی ممالک کے درمیان کسی سرحد کو مانتے نہیں، اس لیے وہ ڈیورنگ لائن کے دو طرف مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی سرحد کے وجود کے انکاری ہیں کہ اسلامی ممالک میں سرحدوں کا تصور ہی نہیں وغیرہ۔ مگر بے ایمان اوریا مقبول جان، اگر تو واقعی حلالی ہے تو آ جواب دے کہ کیا افغانستان کی سرحد اسلامی ملک ایران، اسلامی ملک تاجکستان، اسلامی ملک ازبکستان، اسلامی ملک ترکمنستان سے تو ملتی ہے، مگر طالبان کے دور حکومت میں ان تمام ممالک کی سرحدی حدود کا مکمل احترام اور ان کو قبول کیا جاتا تھا۔ ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان کی سرحدوں پر طالبان کی چیک پوسٹیں تھیں، یعنی طالبان بھی ظاہر شاہ اشرف غنی کی طرح باقی افغانستان ہمسایہ تمام ممالک جو سرحدیں انگریزوں اور روسیوں نے بنائی تھیں ان سرحدوں کے تو قائل ہیں، مگر افغان بادشاہوں کی بنائی سرحد ڈیورنگ لائن کو نہ مان کر دو اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی قائم رکھ کون سی اسلام یا امت کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ بتانا اوریا مقبول جان۔ مگر اوریا کہتا ہے کہ طالبان سرحدوں کے وجود کی بجائے امت کے تصور کے قائل تھے۔ بس سچ یہ ہے کہ بھارت نواز شاہی خاندان کا بادشاہ ظاہر شاہ، ہندو دوست داؤد، دائرۂ خلقی پرچمی کی مثال طالبان نے بھی قائم کرتے ہوئے دو مسلم ممالک کے درمیان تنازع کو ختم کر کے امت مسلمہ کی کوئی خدمت نہیں کی، مگر اس خنزیر کانے ملا عمر نے الٹا یہ کہہ دیا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جس طرح کشمیر میں ایک کنٹرول لائن بنا کر کشمیری قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہوا ہے، اسی طرح ڈیورنگ لائن نے پشتون قوم کو تقسیم کر دیا ہے، جس کو ہم ہرگز نہیں مانتے۔ طالبان کے اس واضح موقف کے بعد طالبان میں امت کی بجائے قومیت کا رنگ غالب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اوریا طالبان کو امت کی یکجہتی کرنے والا قرار دیتا ہے تو بے شک اوریا جھوٹا، تاریخ کو مسخ کرنے والا، بڑا وڈا ماں یا کے زادہ کے جو قیدی ہیں ان کی رہائی پہلے نہ رکھیں، عافیہ کی رہائی پہلے رکھیں۔ عافیہ کہاں کی؟ پاکستان کی، افغانستان۔ یعنی حالت آج بھی یہاں پر ایسے لوگ جو کالی کافی پی کے اور پتہ نہیں کیا کر کے لگے ہوتے ہیں، ایک فکر کا ملا عمر نے ڈیورنگ لائن کو نہیں مانا تھا۔ خدا کے بندو، تمہیں پتا ہے کہ اس دور کے اندر پاکستان کی ڈیورنگ لائن کتنی سیف ہوئی تھی؟ چور یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، ڈاکو یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی سیاسی پناہ گزین محمود اچھک وہاں جا کر نہیں رہ سکتا تھا۔ چلے اور یہ سب ایک جو امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے بھی آج کی ہے